علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک برکتوں، نعمتوں، بخششوں اور سعادتوں کا مہینہ شروع ہو چکا. آپ سب کو اس ماہ مبارک کی سعادت نصیب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. حسب اعلان آج رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی نماز کے بعد اس عظیم اجتماع میں جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے آمد سیدنا امام مہدی علیہ السلام. میں اس مقرر موضوع پر بغیر کسی تاخیر اور تمہید کے چند ضروری چیزیں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. اس موضوع پر اظہار خیال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ پہلا سوال. سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مختلف قسم کے اعتقادی فتنے پیدا ہوتے رہے. ایک فتنہ جو ہر دور میں بعض اہل علم کے علمی اور فکری مغالطے کی وجہ سے پیدا ہوا، وہ یہ کہ امام محمد مہدی نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے،
اور کسی معین شخص کو اس نام سے نہیں آنا، بلکہ ہر دور میں ایک مہدی ہوتا ہے، اور اس خیال کے پیش نظر بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی خیال کیا اور گمراہ ہو گئے۔ اسے فتنہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ایک معین شخص ہیں، ایک معین امام ہیں، جن کو صراحت کے ساتھ، جن کی آمد کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بشارت دی ہے، اور ان کی آمد کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور فرمان مصطفیٰ سے بغاوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث، جن میں سے احادیث متواترہ بھی ہیں اور احادیث مرفوعہ بھی ہیں، اور احادیث درجہ صحیح میں بھی ہیں، احادیث درجہ حسن میں بھی ہیں، اور احادیث ضعیف درجے میں بھی ہیں، مگر مقبول ایک دوسرے سے تقویت پانے والی احادیث۔ میرے مطالعہ میں کسی کتاب سے تعداد پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں، خود میرے مطالعہ میں فردن فردن جو احادیث میں نے امام مہدی علیہ السلام کی نسبت پڑھی، ان پر نشان لگائے اور ان کا مطالعہ کیا اور ان پر تحقیق کی، ان کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ کتنی تعداد؟ 200 سے زائد احادیث جو میرے مطالعہ اور تحقیق میں تفصیل سے آئیں، اور یقیناً عدد اس سے زیادہ ہوگا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انکار بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توہمات میں سے یا شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے، کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تاجدار کائنات کی بتائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس عقیدے پر امت کا اجماع رہا ہے، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ اطہار اہل بیت، محدثین، فقہاء، علماء، اولیاء، صوفیاء، تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے ائمہ اور اکابر اعلام کا امت کے ہر دور میں اجماع رہا ہے۔ یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف فی نہیں تھا، یہ اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے۔ اختلاف فقط اتنے نقطے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے، ان کا ظہور دوبارہ ہوگا۔ اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی ولادت ہوگی اور ان کی آمد ہوگی، بس۔ اس ایک اختلاف کو چھوڑ کر باقی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود پر، ان کی آمد پر اور ان کے مقام و مرتبے پر امت میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ امام قرطبی نے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد پر جو احادیث آئی ہیں ان کو متواتر کہا ہے۔ امام مزی نے جو اسماء الرجال کے امام ہیں اہل سنت میں فن حدیث کے، انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہا ہے، اور متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی حکم کا ماننا شرعاً واجب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم جوزی نے متواتر کہا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے متواتر کہا ہے،
امام سخاوی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، امام ابن حجر مکی نے، ملا علی قاری نے، امام زرقانی نے، امام قسطلانی نے، امام برزنجی نے، الغرض ان تمام ائمہ محدثین نے ان احادیث کو جو سیدنا امام محمد مہدی کی آمد میں وارد ہوئی ہیں، ان کو درجہ تواتر میں مانا ہے۔